کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے بند دروازے جو ہے نا کیسے کھولنے ہیں، جو کام اس کے نہیں ہو رہے ہیں وہ کام اس نے کیسے کرنے ہیں۔ تو انسان بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے نا امید کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے نا یہ چیز سکھا دیتا ہے کہ نا امیدی آپ نے کرنی ہے، آپ کا یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، اور آپ ہر چیز کی امید چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو پھر تو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، تو آپ نہ تو کوئی ذکر کرنا شروع کریں گے، نہ ہی اللہ پہ امید رکھیں گے، تو لوگوں کے آگے جو ہے نا آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے، ان سے مدد مانگیں گے۔ تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح مدد کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس طرح کا ٹائم آپ پہ آ گیا ہے، اللہ نہ کرے کبھی کسی بھی انسان پہ اس طرح کا ٹائم آئے، لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی آ جاتا ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس ٹائم پہ نا کوئی ذکر جو ہے نا وہ کرنے شروع کرنے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے کہ جب میرے ہسبینڈ کا نا ایک دفعہ مسئلہ بن گیا جاب کا، اور جاب جانے والی تھی اور حالات خراب ہو گئے بہت زیادہ، اور اس ٹائم پہ جو ہے نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کیسے جو ہے نا رکشے کے پیسے دینے ہیں، میں نے بچوں کی فیسز کیسے دینی ہے، اور میں نے کیسے جو ہے نا کسی سے مدد، میرا مانگنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی ہے، ایون بہت سے کام ہوتے ہیں گھر میں، بہت سے خرچے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے نا ٹائم آیا کہ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پھر ایک میری آنکھوں کے سامنے سے ویڈیو گزری اور میں نے وہ دیکھی، اور یقین کریں کہ میں نے وہ کرنا شروع کیا، اور اسی ٹائم میں نا یہ کر رہی ہوں، میں اسی ٹائم وہ ذکر کرنا میں نے شروع کیا ہے، تو میرا نا ہسبینڈ کا میسیج آیا کہ ہمیں سیلری ریسیو ہو گئی ہے، اور اب جاب جانے کا کوئی ایسا جو ہے نا خدشہ نہیں ہے۔ تو یقین کریں کہ میں حیران ہو گئی تھی کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، مطلب اس طرح بھی معجزے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج آپ کے ساتھ نا یہ ولاگ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، میرا یہ کام بن سکتا ہے، تو اگر میری کوئی بہن جو ہے نا وہ پریشان ہے، اگر وہ بہت زیادہ جو ہے نا تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہیں، یا پھر کوئی ایسا کام ہے ان کا نہیں بن رہا، 100 کام ہوتے ہیں، انسان کا رشتہ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، یا انسان کو ڈگری نہیں مل رہی ہوتی، یا کسی طرف انسان پھنس جاتا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی، یا آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی رستہ سمجھ نہیں آتا، تو آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ آپ نے اس ٹائم پہ کیا سوچنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے کہ جو آیت کریمہ ہے، جو ہماری قرآن پاک کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس آیت کا جو ہے نا ورد کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ سورہ انبیاء جو ہے نا آیت ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو انہوں نے یہ جو دعا ہے نا یہ پڑھنی شروع کی تھی۔ آپ سب کو یہ بات پتہ ہوگی، مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے باہر آنا ہے۔ اس ٹائم پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی، بجائے یہ کہ انہوں نے شکوہ کیا ہو کہ اللہ میاں تم نے مجھے یہ پھنسا دیا ہے، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میں ہی ظالموں میں ہو گیا ہوں، تو اللہ تو پاک ہے، تو میری مدد کر۔ تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہے نا باہر نکال دیا تھا۔ تو آپ کو بھی اگر سمجھ نہ آئے، آپ کو لگے کہ آپ کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، بندش ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو آپ یہ اس کا ورد شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو خود آزمایا ہے، تو میں اس آیت کو خود پڑھتی رہتی ہوں، اور یقین کریں کہ یہ ایسے ایسے معجزے کرتی ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی ہم پھنس جاتے ہیں، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہونا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری مدد کس نے کرنی ہے، تو مدد کرنے والی ذات جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اس کی مدد صرف کرنے والا اللہ جو ہے نا وہ ہے، اس کے علاوہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے، انسان کو یہ جو ہے نا یہ چیز کا بلیو ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی اور جو ہے نا دنیا میں کوئی طاقت جو ہے نا مدد نہیں کر سکتی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلوں سے نکال لے گا، آپ کے کہاں کہاں سے کام بن جاتے ہیں، آپ کے رزق میں کیسے اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں وہاں سے رزق دیتا ہے کہ آپ نے گمان ہی نہیں کیا ہوتا، آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور ذکر ہے جو میں کرتی رہتی ہوں، میں آپ کو وہ بھی شیئر کرتی ہوں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ کروں گی کہ آپ نے 1000 دفعہ یا 3000 دفعہ، یا آپ جو جتنا بھی کر سکتے ہیں انلمیٹڈ، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو کم از کم آپ 1000 دفعہ جو ہے نا استغفر اللہ واتوب الیہ، تو یہ آپ نے جو استغفر اللہ واتوب الیہ ہے نا یہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے 1000 دفعہ پڑھ لیں، آپ 3000 دفعہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ویسے آپ پڑھ لیں، آپ نے بس یہ اس کا ورد شروع کر دینا ہے۔ جب آپ کو لگے آپ کے اوپر کوئی تنگی آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، آپ یہ کرنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں آپ کو شام تک جو ہے نا
کوئی نہ کوئی اچھی خوشخبری مل جائے گی، آپ کا جو کام ہے نا وہ بننے شروع ہو جائیں گے، آپ کا جو دل ہے نا وہ لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کا غم جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ نے کر کے دیکھنا ہے، یہ بھی میرا آزمایا ہوا ہے۔ تو جب میرے پہ مشکل ٹائم آیا تھا، آپ یقین کریں کہ میں نے جو ہے نا یہ دونوں جو وظیفے ہیں نا یہ میں نے کیے تھے یا ان کا ذکر کرنا شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی تھی۔ اور ان کا جو ہے نا ذکر جو ہے وہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، کیونکہ یہ ایک تو حضرت یونس کی دعا ہے، دوسرا ایک قرآن کی آیت ہے، اور دوسرا استغفر اللہ واتوب الیہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے، تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف شارٹ استغفر اللہ آپ پڑھ لیں، اس کا ورد شروع کر دیں، آپ تسبیح لیں، 1000 دفعہ 3000 دفعہ کرتے جائیں، 7000 دفعہ کر سکتے ہیں تو کرتے جائیں۔ آپ جتنا کریں گے آپ کے سارے کام جو ہے نا بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کا یہ جو بند رستہ تھا یہ کیسے کھل گیا، آپ کا یہ جو مشکل کام تھا، یہ مشکل حالات تھے کیسے بدل گئے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دیتے ہیں، ہمارے ہر جو کام ہے نا وہ بنا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، ہم یہ ہو گئے ہیں، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، یہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ ایک تو آپ کا جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرا وہ آپ کو تانے دیتے ہیں، اور بعد میں جو آپ کا مشکل ٹائم ہوتا ہے نا اس کو بھی وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر انسان تو نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا آپ کے غم میں خوش ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جی غم دیا ہوا ہے اور آپ بہت زیادہ جی کرائسس میں ہیں، تو لوگ سکون جو ہے نا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں، اپنے جو دل کی باتیں ہیں، اپنے جو غم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا یہ کام نہیں بن رہے ہیں۔ اور آپ دعا بھی جو کرتے ہیں نا تو اس طرح کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو کہا کریں کہ اے اللہ تو اگر مجھے عطا کر دے گا تو مجھے کوئی اور عطا نہیں کر سکتا، اگر تو دے دے گا نا تو کوئی ایسی طاقت دنیا میں نہیں ہے جو تجھے روک سکے، اور اگر تو نہیں دے گا تو مجھے کوئی اور دینے والا نہیں ہے، یا میرا یہ کام بنانے والا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا جائز کام ہے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ اس طرح دعا کریں گے، اور یہ 2 ذکر جو میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ آپ کرنے شروع کریں گے، آپ کے وہ جو مشکل کام ہوں گے نا وہ بننے شروع ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ جب اس طرح کا ٹائم آتا ہے نا تو خود بخود اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نا سامنے آ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح میری بہن مجھے دیکھ رہی ہو جس کا کوئی کام نہیں بن رہا یا جو مشکل میں ہے، وہ میرے یہ جو ویڈیو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس تک پہنچائیں گے تو وہ یہ کرنے شروع کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے معجزے کر دیں گے اس کے لیے۔ تو آپ جو ہے نا یہ سب کچھ کیا کریں۔ اس کے علاوہ اپنی نمازوں کی پابندی رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھیں، آپ کے سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بگڑے ہوئے سارے کام اللہ تعالیٰ جو ہے نا بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر لگتا ہے نا کہ ہماری کسی اور نے مدد کر دینی ہے، ہمیں کوئی اور جو ہے نا آ جائے گا معجزہ کرنے ہماری زندگی میں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کا سب سے بڑا جو ہے نا وارث جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، آپ یقین کریں، اور آپ کا سب سے بڑا جو ہے نا کام بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے نا اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے کام بنانے کے لیے، لیکن کام نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ لیں تو آپ نہ مانگیں، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کریں، آپ تہجد پڑھنی شروع کر دیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے ہو جائیں گے۔ بس آپ کا جو ایمان ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اس کو کوئی طاقت دنیا کی ہرا نہیں سکتی، یہ بات آپ میری یاد رکھیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔